اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى: ربكم أعلم بكم أيها الناس، أي أعلم بمن يستحق منكم الہدایۃ ومن لا يستحق. اب ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ربکم اعلم بکم، اے لوگو اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں کہ کون ہدایت کا مستحق ہے اور کون ہدایت کا مستحق نہیں. تو اس آیت مبارک میں ان لوگوں کا بھی جواب ہو گیا جو اسلام کے اس مسئلے پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھی اس کو تو اللہ نے ہدایت دی اور اس کو ہدایت نہیں دی، حالانکہ یہ بھی انسان ہے اور یہ بھی انسان ہے. اس کو اللہ نے مسلمان ہونے کی توفیق دی اور اس کو اللہ نے توفیق نہیں دی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارا رب جانتا ہے کہ کون ہدایت کا مستحق ہے اور کون ہدایت کا مستحق ہے. تو وہ جس کو ہدایت دیتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ہدایت کا استحقاق رکھتا ہے، اور جس کو ہدایت سے محروم فرماتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ہدایت کا استحقاق نہیں رکھتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ علم محیط ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تو وہ سب جانتے ہیں. اس لیے اللہ پاک سب کو دین فطرت پہ پیدا فرماتے ہیں، اور اس کو اللہ پاک اپنے قوا عطا فرماتے ہیں، عقل عطا فرماتے ہیں، فہم عطا فرماتے ہیں. لیکن جو آدمی اس کو ہدایت کی طرف استعمال نہیں کرتا ہے، اللہ نے جو سب کے لیے ہدایت کا انتظام کیا، کتابیں اتاری، پیغمبر بھیجیے، پیغمبروں کو معجزے دیے، آپ کو عقل دیا، فہم دی، لیکن پھر بھی کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر اللہ کو کیا ضرورت. اس لیے فرمایا: ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم. ان یشاء یرحمکم بأن یوفقکم لطاعتہ والانابۃ الیہ. اگر وہ چاہیں تو تم پہ رحم فرمائیں، تم کو توفیق دے اطاعت کی، اور تم کو توفیق دے اپنے طرف لوٹنے کی. یہ اللہ کی شان ہے. اللہ تبارک و تعالی رحم فرما دے تو تمہیں اپنی اطاعت کی اور اپنی طرف انابت کی اور رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی نہ چاہیں تو تمہیں توفیق عطا نہ فرمائیں. او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہم وکیلا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ چاہے تو رحم فرمائیں، اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے. آپ کو ہم نے ان پہ نگرانی بنا کے بھیجا. میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں. آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ تبلیغ ہے، وہ اللہ کے دین کا پہنچانا ہے، اور آپ نے پہنچا دیا. باقی کسی کو توفیق ہدایت دینا یا نہ دینا یہ اللہ کے ہاتھ ہے، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی چاہتے تھے کہ آپ کے رشتہ دار قریش جو ہیں وہ اسلام لے آئے، لیکن ان کے مقدر میں اللہ نے اسلام نہیں لکھا. انما ارسلناک نذیرا، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. فمن اطاعک دخل الجنہ، جو آپ کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصاک دخل النار، اور جو آپ کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا.
اللہ نے ایک فیصلہ فرما دیا ہے کہ میرے محبوب جو آپ کی اطاعت کرے وہ جنت کا حقدار، جو آپ کی نافرمانی کرے وہ جہنم کا حقدار، آگے اس کی مرضی ہے جو چاہے کرے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَيْ بِمَرَاتِبِهِمْ فِي الطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ، اور تیرا رب جانتے ہیں جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین، جو آسمانوں میں ملائکہ ہے ان کا بھی اللہ کو علم ہے، اور زمین میں مخلوق ہے ان کا بھی اللہ کو علم ہے۔ جو جس مقام اور مرتبے کا حقدار ہے اللہ نے اس کو وہی مرتبہ دیا۔ اب ملائکہ میں سب سے افضل جو ہے وہ 4 فرشتے ہیں، اور ان میں سے افضل جو ہیں وہ جبریل علیہ السلام۔ اسی طرح اللہ نے انبیاء میں رسولوں کو افضل بنایا، اور رسولوں میں اولو العزم من الرسل کو افضل بنایا، اور تمام رسول اور انبیاء کا سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ تو اللہ جانتے ہیں کہ کون کس مقام کا مستحق۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اللہ نے بعض کو بعض سے فضیلت دی۔ وَكَمَا قَالَ تَعَالَىٰ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رسولوں کو بھی فضیلت دی ہے ایک دوسرے سے افضل۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے اللہ نے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام بخشا کہ بغیر کسی فرشتے کے، بغیر کسی واسطے کے اللہ نے ان سے براہ راست کلام فرمایا، اسی طرح اللہ نے اور بھی انبیاء کے درجات بلند فرمائے۔ وَهَذَا لَا يُنَافِي مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوا بين الأنبياء فإن المراد من ذلك هو التفضيل بمجرد التشريع والأصلية لا بمقتضى الدليل، فإذا دل الدليل على شيء وجب اتباعه۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیحین کی ایک حدیث مبارک ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ انبیاء کو ایک دوسرے پہ فضیلت نہ دو، تو قرآن کہتا ہے ہم نے فضیلت دی ہے، تو یہ تعارض نہیں، معنی یہ ہے کہ تم اپنی ضد میں آ کے کسی کو فضیلت نہ دو، کہ جیسے یہودی جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور سے بھی افضل بتائیں، یا نصرانی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضور سے بھی افضل بتائیں، یہ غلط بات۔ ہاں جو دلائل کے ساتھ جن کو اللہ نے فضیلت دی ہے ان کی فضیلت کا اقرار کرنا اور ان کی فضیلت کا اعتراف کرنا جو ہے وہ اس حدیث کے مخالف نہیں۔ اس لیے فرماتے وَلَا خِلَافَ أَنَّ الرُّسُلَ أَفْضَلُ مِن بَقِيَّةِ الْأَنبِيَاءِ، جیسے مفسر فرماتے ہیں کہ اب اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جتنے رسول ہیں وہ انبیاء سے افضل ہیں، کیونکہ رسول جو ہے وہ صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے، اور انبیاء نبی جو ہیں وہ صاحب شریعت نہیں ہوتے بلکہ سابقہ شریعت کے تابع ہوتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رسول افضل ہے۔ وَأَنَّ أُولُو الْعَزْمِ مِنْهُمْ أَفْضَلُ، اور اولو العزم جو ہے وہ تمام رسولوں سے افضل ہیں۔ وَهُمُ الْخَمْسَةُ الْمَذْكُورُونَ نَصًّا فِي آيَتَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ان 5 کا ذکر اللہ نے باقاعدہ قرآن میں نام لے کے کیا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ، اللہ نے ذکر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم الصلوات والتسلیم یہ اولو العزم من الرسل۔ اور جیسے سورۃ شورى میں فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اور ہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کی کہ یہ 5 جو ہیں یہ اولو العزم من الرسل۔ ولا خلاف، اور اس میں کوئی جھگڑا ہی نہیں کہ ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم افضلهم ثم بعده ابراہیم ثم موسیٰ ثم عیسیٰ علیہم السلام علی المشہور وقد بسطناه بدلائله في غير هذا الموضع والله الموفق۔
اب مفسر فرماتا ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ تمام انبیاء سے اور تمام رسولوں سے افضل جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لواء الحمد بیدی، قیامت والے دن حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا۔ فرمایا ابونا آدم تحت لوائی ولا فخر لی، ابونا ابراہیم تحت لوائی ولا فخر لی۔ فرمایا قیامت والے دن ابا آدم میرے ابا ہیں لیکن میرے پرچم کے نیچے کھڑے ہوں گے، ابراہیم میرے ابا ہیں لیکن میرے پرچم کے نیچے کھڑے ہیں۔ تو سب سے افضل جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہی وجہ تھی کہ جب لیلۃ المعراج میں میرے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ معراج میں تشریف لے گئے اور واپس آئے تو مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء موجود تھے اور تمام انبیاء کی باقاعدہ جماعت ہوئی اور باقاعدہ اعلان ہوا اور اعلان جبریل علیہ السلام نے کیا۔ تو اب مسئلہ تھا کہ اللہ عالم آج امامت کا مقام کس کو ملتا ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ امام اسی کو بنایا جائے جو باقی سے افضل ہو، جو باقی سے زیادہ علم والا ہو، جو باقی سے زیادہ اللہ کے دین کو سمجھنے والا ہو۔ تو جب تمام انبیاء نے صفیں درست کر لی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اعلان کیا کہ تمام انبیاء برحق ہیں، تمام رسول برحق ہیں، لیکن اللہ نے جو شان محمد مصطفیٰ کو دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا۔ تقدم یا محمد، حضرت جبریل نے کہا حضور آپ امام بنے اور نماز پڑھائیں کیونکہ آپ ہی امام الانبیاء والمرسلین ہیں۔ تو یہ تمام دنیا کے مسلمانوں کا بغیر کسی جھگڑے کے عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے اللہ کی مخلوق میں تمام مخلوق سے بھی زیادہ، تمام انبیاء سے بھی زیادہ، تمام رسولوں سے بھی زیادہ۔ اسی کو کسی بزرگ نے فرمایا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ میرا محبوب بس اللہ کی شان تو اللہ کی شان ہے نا، وہ تو خالق ہے، آپ مخلوق ہیں لیکن مخلوق میں بس اللہ نے آپ پہ انتہا فرما دی ہے۔ تو یہ مسئلہ اجماعی ہے جس کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اللہ نے بہت کتابیں اتاری ہیں لیکن مشہور کتابیں جو ہیں وہ 4 ہیں۔ سب سے افضل جو ہے قرآن ہے، اس کے بعد تورات ہے، انجیل ہے اور زبور ہے۔ تو زبور جو ہے یہ کتاب حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی، اس میں تقریباً 150 صورتیں تھیں اور ان میں زیادہ تر جو ہے وہ مناجات ہے، درخواست ہے، مانگنے کے طریقے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، کہ جیسے ہم نے داؤد کو شان بخشی کی کتاب دی، تنبیہ علی فضلہ و شرفہ، یعنی یہ اشارہ ہے حضرت داؤد کی شان کی طرف، حضرت داؤد کی عظمت کی طرف۔ قال البخاری رحمہ اللہ حدثنا اسحاق بن نصر قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر حمام النبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه وتسرج فكان يقرأه قبل أن يفرغ يعني القرآن۔ اس حدیث مبارک میں آتا ہے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خفف علی داؤد، اللہ بعد میں داؤد علیہ السلام پہ قرآن کی تلاوت جو ہے وہ آسان کر دی۔ یہ معنی نہیں کہ یہ قرآن جو حضور پہ اترا ہے یہ تو اس وقت اترا ہی نہیں، معنی یہ ہے کہ جو چیز اللہ کی کتاب پڑھی جائے اس کو بھی قرآن کہتے ہیں۔ تو زبور جو ہے وہ بھی اللہ کی کتاب ہے اور پڑھی جاتی ہے، لہذا اس پر بھی اطلاق۔ تو اللہ نے ان کے لیے اتنا آسان فرما دیا تھا کہ آپ حکم دیتے کہ میری سواریوں پہ دین رکھو اور تیار کرو، اتنی دیر میں آپ کتاب ختم فرما دیتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ آج بھی اللہ کے جو بندے ہیں جن کی زبان پہ اللہ نے آسان فرما دیا ہے،
ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں جو ایک رات میں قرآن پڑھ لیتے، ایک رات میں اللہ کے قرآن کا ختم فرما لیتے ہیں، اور سینکڑوں ہیں، ایک دو کی بات بھی نہیں، باقاعدہ شبینے ہوتے ہیں، 10 پارے تو یہ عام بات، اور عشاء سے لے کر ساری تک پورا قرآن ختم ہو جاتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے جس کے لیے اللہ آسان فرماتا۔ فرمایا قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو کہہ دیں قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، کہ جن کو تم نے اللہ کے سوا حاجت روا بنا رکھا ہے، جن کو اللہ کے سوا تم نے مشکل کشا بنایا ہے، جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو، جن کو اللہ کے سوا تم ندا کرتے ہو، استغاثہ کرتے ہو، ان کی منتیں مانتے ہو، اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کو بتلا دو، فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، یہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تم سے مصیبت کو نہ ٹال سکتے ہیں نہ پھیر سکتے، کہ مصیبت کو ختم کر دیں، اچھا بالکل یا ختم نہ کریں جو تھوڑا سا تو پھیر دیں، ان کے تو اختیار میں اتنا بھی نہیں ہے تم ان کو پکارو نہ۔ اب کیا معنی ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے سوا چاہے ملائکہ کو پکاریں، اللہ کے سوا انبیاء کو پکاریں، اللہ کے سوا اولیاء کو پکاریں، تو اللہ نے فرمایا ان کے ہاتھ میں تو نہیں، وہ تو خود مجھ کو پکارنے والے ہیں، وہ تو خود مجھ سے مانگنے والے ہیں۔ اولئک الذین یبتغون، جن کو تم پکارتے ہو، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم خدا کے قریب کیسے جائیں۔ وسیلے کا معنی ہوتا ہے سبب، یہ معنی نہیں ہوتا جو تم وسیلے پکڑتے ہو، یعنی وہ تو خود ان اسباب کے پیچھے ہیں کہ کون سا سبب ہو جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ وہ تو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ کے عذاب سے خود ڈرنے والے، تو جو اپنی بچت کے لیے خود ذریعے ڈھونڈ رہے ہیں وہ تمہیں کہاں سے چھڑائیں گے؟ وہ تو اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں، اللہ کی رحمت ان پہ امید لگا پہ بیٹھے۔ اور آگے فرمایا ان عذاب ربک کان محذورا، اور میرا مدنی تیرے عذاب کا رب ہے ہی ایسا کہ اس سے ڈرا جائے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارنا جو ہے وہ شرک ہے، چاہے وہ بتوں کو پکارا جائے، چاہے وہ جنات کو پکارا جائے یا اولیاء کو پکارا جائے، اللہ کے سوا غیر کو پکارنا شرک ہے اور شرک اکبر ہے۔ اللہ کے سوا کسی غیر کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا شرک اکبر ہے۔ اللہ کے سوا کسی غیر کے نام پہ منت منوتیاں چڑھانا اور دینا شرک اکبر ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ تو خود میرے محتاج ہیں، وہ تو میرا تقرب ڈھونڈتے ہیں، تم ان کو پکارو۔ عقل کی بات کرو، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو کسی چیز کے مالک نہیں۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اشعری قبیلے کا ایک وفد آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اپنے قبیلے کو لے کے آئے حضرت ابی موسیٰ، اور قبیلے والے آئے تھے کہ درخواست کریں کہ حضور ہمارے قبیلے میں قحط پڑ گیا ہے، ہماری مدد فرمائیں۔ وہ جب آئے تو خدا کی شان ہے کہ میرا محبوب یہ آیت پڑھ رہے تھے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی زمین میں چلنے والا جانور نہیں مگر اس کا رزق جو ہے میرے اللہ کے ذمہ۔ تو حضرت ابی موسیٰ خاموش رہے۔ جب فارغ ہو کے گئے تو قبیلے والے نے کہا کہ تو نے تو درخواست ہی نہیں دی حضور کو۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، جب اللہ کا فیصلہ ہے کہ رزق کا ذمہ دار میں ہوں تو پھر کسی غیر کو کیا درخواست ہے؟ تو رزق دینے والا تو اللہ ہے، اور اللہ نے فرما دیا ہے کہ کوئی جانور بھی اگر زندہ ہے زمین پہ اس کا رزق میرے ذمہ ہے، تو میرا قبیلہ اللہ کے ہاں جانوروں سے تو برا نہیں ہے، اللہ ہمیں رزق عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ عقیدے کے مسئلے ہیں، یہ بنیاد ہے عقیدے کی۔ باقی کہنا جی ہم واسطہ بناتے ہیں اور ہم ذریعہ بناتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں اور وہ ان کو کہتے ہیں، یہ سب بہانے ہیں۔ یہ وسیلے بہانے وہاں بنائے جاتے ہیں جو درخواست نہ سنتا ہو۔ اللہ تو فرماتے ہیں مجھ سے پکارو مجھے، اللہ تو حکم دے رہے ہیں کہ پکارو، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اس لیے فرمایا کہ جب مجھ سے مانگو گے
اسی وقت ادعونی استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا۔ یقول تعالیٰ قل، اللہ حکم دیتے میرا محبوب فرمائیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء المشرکین الذین عبدوا غیر اللہ، یہ مشرک جو اللہ کے سوا غیروں کو مانگتے ہیں، ادعوا الذین زعمتم من دونہ، اللہ کے سوا جو تم نے بت بنا رکھے ہیں، اصنام و انداد بنا رکھے ہیں، ان کو تم پکارتے ہیں، کیا کریں گے؟ لا یملکون کشف الضر عنکم، یہ تمہاری بیماری اور تکلیف کو بالکلیہ بھی دور نہیں کر سکتے۔ چلو بالکلیہ نہ دور کریں، تھوڑا موڑ دیں، تھوڑی مہلت مل جائے، اللہ فرمائے تو وہ بھی نہیں کر سکتے۔ لا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا بأن یحولوه الى غیرکم، والمعنى ان الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والامر، تو دکھ سے بچانے والا، بیماریوں سے چھڑانے والا، پریشانیوں میں کام آنے والی ذات جو ہے صرف اسی کی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے، ساری مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ قال لو فی ان ابن عباس فی قولہ، حضرت ابن عباس اس آیت میں ترجمہ فرماتے ہیں، قل ادعوا الذین زعمتم كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا فهم الذين يدعون يعني الملائكة والمسيح وعزيرا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا جو لوگ ملائکہ سے مدد مانگتے ہیں، یا جبریل یا فلان، یا حضرت عیسیٰ سے مدد مانگتے ہیں، یا حضرت عزیر سے مدد مانگتے ہیں، کیا معنی یعنی انبیاء کو پکارتے ہیں یا ملائکہ کو پکارتے ہیں، ان کو بتلا دیں کہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں مگر اللہ، کوئی دینے والا نہیں مگر اللہ، کوئی دکھ ٹالنے والا نہیں مگر اللہ۔ اللہ کو چھوڑ کے غیروں سے مانگو گے تو شرک ہو جائے گا۔ اسی لیے میرے آقا نے، اسی لیے محبوب دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جملے سکھلائے ہیں، اگر یاد رکھ لو تو انشاءاللہ قیامت تک شرک سے بچ جاؤ گے۔ حضور نے فرمایا اذا سألت فاسأل من اللہ، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد پکڑنی ہو تو اللہ سے مدد پکڑو، وَإِذَا تَوَكَّلْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب آسرا کرنا ہو، اعتماد کرنا ہو تو اللہ پہ اعتماد کرو، یعنی سوال کرو تو اللہ سے کرو، مدد پکڑو تو اللہ سے پکڑو، اور توکل کرو تو اللہ پہ توکل کرو۔ یہ سبق پڑھایا محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھ لیں آپ کہ میرے محبوب کے لاکھوں صحابہ ہیں، لیکن کسی نے یا رسول اللہ، کسی نے یا نبی اللہ، کسی نے یا حبیب اللہ کہہ کے حضور کو نہیں پکارا اور نہ کبھی حضور سے مدد مانگی ہے، کہ وہ جانتے تھے کہ حضور یہی سبق تو دینے آئے ہیں کہ اللہ کو پکارنا ہے اور غیر اللہ کو نہیں پکارنا ہے۔ وقوله تبارک وتعالی اولئک الذین يدعون يبتغون الى ربهم الوسیلة ایہم اقرب۔ اب مفسر فرماتے ہیں والبخاری من حدیث سلیمان بن مہران الاعمش عن ابراہیم عن ابی معمر عن عبد اللہ فی قوله اولئک الذین يدعون يبتغون الى ربهم الوسیلة قال ناس من الجن كانوا يعبدون فاسلموا، کچھ جن تھے جو مسلمان ہو گئے، كان ناس من الانس يعبدون ناسا من الجن، کچھ جن تھے جو جنوں سے مانگتے تھے، جنوں کو پکارتے تھے، فاسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم۔ وقال قتادة عن معبد بن عبد الله الرماني عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله أولئك الذين يدعون قال نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، کہ بعض عرب قبیلے تھے وہ جب جاتے نا جنگلوں میں تو جنوں کو پکارتے تھے، یا رئیس هذا الوادی، اے اس وادی کے سردار میری حفاظت فرما۔ تو اللہ نے قرآن اتارا کہ کیا کر رہے ہو، وہ تو خود مجھ سے مانگتے ہیں اور تم ان سے مانگتے ہیں۔
فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم. اچھا جن کو یہ پکارتے تھے اللہ کی شان ہے، وہ جن بھی مسلمان ہو گئے. تو اللہ نے فرمایا وہ تو مسلمان ہو کے مجھ سے مانگ رہے ہیں اور تم ان سے مانگ رہے ہیں. اچھی بات. اب دیکھو نا جتنے اللہ کے اولیاء ہیں وہ کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے. تو اولیاء اللہ تو اللہ سے مانگے اور ہم اولیاء سے مانگے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا. فنزلت هذه الآية وفي رواية أن ابن مسعود كانوا يعبدون صنفا من الملائكة يقال لهم الجن. بعض لوگ جو تھے ملائکہ کو پکارتے تھے، ان پر بھی جن کا اطلاق آتا تھا، کیونکہ جن کا معنی ہوتا ہے چھپا ہوا، تو ملائکہ بھی تو آنکھوں سے چھپے ہوئے. وقال صدی النبی صالح ان ابن عباس في قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب قال عيسى وأمه وعزير. اللہ نے فرمایا تم عیسیٰ سے مانگتے ہو، تم عیسیٰ کی والدہ سے مانگتے ہو، تم عزیر سے مانگتے ہو علیہ السلام. وہ تو میرے نبی ہیں، وہ تو مجھ سے مانگتے ہیں، تو وہ میرے سے مانگتے ہیں اور تم ان کو حاجت روا سمجھتے ہو. وقال مغيرة عن إبراهيم كان ابن عباس يقول في هذه الآية هم عيسى وعزير والشمس والقمر. وہ فرماتے تھے کہ بعض لوگ حضرت عیسیٰ کو پکارتے ہیں، بعض لوگ حضرت عزیر کو پکارتے ہیں، بعض سورج اور چاند کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں. وقال مجاہد عیسیٰ والعزیر والملائکہ. واختار ابن جرير قول ابن مسعود لقوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة وهذا لا يعبر به عن الماضي فلا يدخل فيه عيسى والعزير والملائكة. اب مفسر فرماتا ہے کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ ہے، یعنی جو گزر چکے ہیں وہاں تو ماضی کا صیغہ ہو. یہاں یدعون یبتغون یہ نہیں ہے کہ یبتغوا، تو اس لیے اس میں وہ داخل نہیں ہے. اللہ نے عمومی حکم فرما دیا کہ جو لوگ جو ہیں آئندہ یا زمانہ حال میں اللہ کے سوا کسی غیر کو پکاریں، وہ سمجھ لیں کہ ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کی محتاج ہے، وہ اللہ سے مانگنے والی ہے. تو وہ اللہ سے مانگتے ہیں اور تم مجھے چھوڑ کے غیروں سے مانگتے ہو. اور اس کے بعد فرما دیا الی ربہم الوسیلۃ. الوسیلۃ ہی القربۃ. وسیلہ کا کیا معنی ہے؟ یعنی اللہ کا تقرب ڈھونڈتے ہیں کہ ہم اللہ کے خود قریب کیسے ہوں. کما قال قتادہ ولہذا قال ایہم اقرب وقوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه لا تتم العبادة الا بالخوف والرجاء وبالخوف ينكف عن المناهي وبالرجاء يكثر من الطاعات. وہ تو رب کی رحمت پہ امید رکھتے ہیں اور رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں. مفسر فرماتے ہیں جب تک یہ اللہ کی رحمت پہ امید اور اللہ کے عذاب کا خوف نہ ہو تو دین مکمل ہی نہیں ہوتا. کیوں؟ جب اللہ کی رحمت پہ امید ہوگی تو آدمی زیادہ سے زیادہ عمل اچھے کرے گا. جب اللہ کے عذاب سے ڈر ہوگا تو آدمی گناہوں سے بچے گا. کیونکہ ایمان جو ہے بین الخوف والرجاء، کہ آدمی کو اللہ کی رحمت پہ امید بھی ہو اور اللہ کے عذاب سے ڈر بھی ہو. اسی لیے فرماتے ہیں ان عذاب ربک کان محذورا ای ینبغی ان یحذر منہ ویخاف من وقوعہ وحصولہ عیاذا باللہ منہ. اللہ نے فرمایا میرا بابو اور لائق بھی یہی بات ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، کیونکہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے. اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اپنے عذاب سے بچائے. دعا کریں اللہ عالم اسلام سے عذاب رفع کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرمائے. کہتے جی کہ ایک آدمی کو کاروبار کے لیے 20,000 ریال کی ضرورت ہے. جس آدمی سے 20,000 ریال وہ مانگ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے پاکستان کے آنے جانے کی ٹکٹ دے دو. بالکل حرام ہے. یہی تو سود ہے. اور سود کیا ہوتا ہے؟ یہی تو سود ہے نا کہ میں 20,000 روپیہ آپ سے لوں اور ادا 22,000 کروں. اسی کا نام سود ہے.
یہ جو اوپر پیسہ لیا جائے گا خالص حرام ہے، اور سود کا کاروبار ایک ایسی عذاب ہے، حضور نے فرمایا کہ لینے والے پر، دینے والے پر، لکھنے والے پر، گواہی دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی آپ انداز کریں کہ صرف لینا دینا نہیں، ایک آدمی لے رہا ہے، ایک دے رہا ہے، ایک صرف دلا رہا ہے، ایک گواہی دلا رہا ہے، ایک سفارش کر رہا ہے، سب پہ اللہ کی لعنت ہے۔ یہ سود اتنا بڑا عذاب ہے۔ اور ہمارے ائمہ اور بزرگان امت جو تھے، ایک تاریخ میں واقع آتا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ایک آدمی کو پاس تشریف لے گئے، گرمی کا زمانہ تھا، عین دوپہر تھی اور لو چل رہی تھی اور زمین آگ کی طرح چل رہی تھی۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی اور پھر اس کے گھر سے تھوڑا دور ہو کے کھڑے ہو۔ وہ گھر والا بندہ جو ہے وہ جلدی سے نکلا باہر، جب آیا دیکھا کہ امام صاحب کھڑے ہیں، دوڑا بیچارہ آیا، ملا، اس نے کہا حضرت آپ دھوپ میں کھڑے ہیں، مکان کے سائے کے نیچے تو کھڑے ہو جاتے۔ آپ نے فرمایا میں نے تم سے قرضہ لینا ہے اور تیری دیوار کے سائے سے فائدہ اٹھانا کہیں سود میں شامل نہ ہو جائے، قیامت میں اللہ مجھے پکڑے، کیونکہ میں نے قرضہ لینا ہے، پھر اس سے فائدہ کیسے حاصل کروں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مثلاً ایک آدمی نے مجھ سے 10,000 ریال قرضہ لیا ہے، میں نے اس کو 10,000 ریال قرضہ دے دیا، اب میں سڑک پہ کھڑا تھا، وہ اپنے آپ کو پہنچا دوں، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر قرضہ لینے سے پہلے بھی وہ آپ کو پہنچایا کرتا تھا پھر تو بیٹھ جائے، اگر پہلے نہیں پہنچاتا تھا منع اب قرضے کے شرم سے پہنچا رہا ہے تو یہ سود میں شامل ہوتا ہے۔ اس لیے اندازہ کریں کہ کتنا احتیاط ہے اور اللہ سے معافی مانگے۔ اچھا، اور سود کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ گناہ کیا ہے؟ بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ سود کا جو ادنا درجہ ہے اپنی حقیقی والدہ سے 70 دفعہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ جو چاہیں کریں۔ آج کل تو کاروبار کیا، آج کل تو اللہ رحمت کرے کوئی ایسا دشمنوں نے جال بن لیا ہے کہ حضور پاک نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ میری امت میں ایک وقت آئے گا جو لوگ سود نہیں کھاتے ان کے ناک میں بھی دھواں داخل ہو جائے گا، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے دھواں جو ہے وہ اندر چلا ہی جائے گا۔ تو اللہ سے دعا مانگیں اللہ تبارک و تعالی ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اور باقی میرا بھائی یہ صرف ایک اعتراض ہوتے ہیں کہ سود نہیں ہوگا اور بینک نہیں ہوں گے تو نظام کیسے چلے گا، کاروبار کیسے چلے گا اور دنیا سے ہمارا معاملہ کیسے، یہ ساری باتیں ہیں۔ خیر القرون کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں کوئی بینک نہیں، کوئی سود نہیں، انہوں نے کیسے ترقی کر لی کہ 80 لاکھ مربع میل اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ یہ باتیں ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس وقت قوت جو ہے وہ کافروں کے پاس ہے، میڈیا جو ہے وہ کافروں کے پاس ہے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سب پہ دشمن کا یہود کا کنٹرول ہے، اور وہ جس بات کو اڑانا چاہتے ہیں نا جی، وہ ایک پر کو کبا بنا دیں، کوے کو پر بنا دیں، گائے کو بھیڑ بنا دیں، بھیڑ کو گائے بنا دیں، جو مرضی آئے کر لیں، انسان ان کا جواب نہیں، توڑ نہیں، کیونکہ مسلمان تو کھانے پینے سے فارغ نہیں نا، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے نا کہ ہم مخالف کا جواب دے سکیں۔ ہم تو بس اچھی گاڑی ہو، گاڑی کا ماڈل بھی ہر سال بدل جائے، بیوی کا ماڈل بھی بدل جائے، کپڑے ٹھیک ٹھاک ہوں، اور جناب کھانا پینا، کلب، شرابیں، کبابیں، اور یہ بڑا آدمی ہے جو نماز پڑھتا ہے اور شریعت کے مطابق کپڑے پہنتا ہے، دیکھو جی پرانے خیال کے آدمی آپ بھی بھوکے مر رہے ہیں، گھر والوں کو بھی ذلیل کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ، ورنہ اسلام نے ہمارے پاس نظام ہے، مزاربہ ہے، مرابحہ ہے، مشارکہ ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ اب جو عالم اسلام کے مفکرین نے اور اقتصادی ماہرین نے اسلامی نظام سامنے رکھا ہے، تو اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 100 سے زیادہ بینک ہیں جو اس فکر میں لگے ہوئے ہیں اور اسٹڈی کر رہے ہیں، اور ان کی باقاعدہ فیزیبلٹی رپورٹیں بن رہی ہیں کہ ہم اب اس نظام کو کیوں نہ اپنا لیں اور سود کو چھوڑ دیں۔
یعنی کافروں کے بینک یہ سوچ رہے ہیں اور مسلمانوں کے بینک سود پہ سود، سود پہ سود، کبھی ویزا کارڈ کے نام پہ، کبھی ایکسپریس کارڈ کے نام پہ، کبھی ماسٹر کارڈ کے نام پہ، کبھی پیٹرول کارڈ کے ذریعے، کبھی بل، سب سود کا ایک گیم ہے، ایک کھیل ہے۔ کبھی پرائز بانڈ کے نام سے، کبھی انعام کے نام سے، کبھی فنانسنگ کار کے نام سے، سارا جوا ہے یا سود ہے۔ اور یہ ساری گیم جو ہے یہودیت کے پیچھے دماغ یہودی کا۔ باقی تمہاری مرضی ہے، تم نے پہلے کون سی مولویوں کی مان لی ہے کہ اب میری بات مان لو گے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو حق بات پہنچا دیں۔ باقی تمہاری، اب تو میرا بھائی ہم مجبور ہو گئے، حالات ایسے ہو گئے۔ میں نے تو کئی دفعہ کوشش کی ہے، میری تو خیر کوئی بات نہیں سنتا۔ آپ کو میں سے کوئی آدمی اگر کوئی صاحب قلم ہے یا طاقت رکھتا ہے تو کم از کم اپنے ملک میں، اسلامی ملکوں میں اپنے حکومتوں کو مشورہ دیں کہ حج کو تو سود سے بچائیں، مشورہ دیں، رائے دیں، اللہ آپ کو اجر دے گا، محنت کریں۔ لیکن اب آپ نے مثلا 1,30,000 حاجی حج پہ آئے گا، دعا کریں اللہ سب کو نصیب کرے اور اللہ سب کا حج آسان کرے اور اللہ سب کو امن امان سلامتی سے حج نصیب فرمائے۔ 1,30,000 آدمی کا اوسطاً داخلہ جو ہے 90,000 رکھ لیں۔ 1,30,000 ضرب 90,000 کتنا پیسے بنتے ہیں؟ اور 6 مہینے آپ پہلے داخل کریں گے، اس پہ جو سود ملے گا وہ کدھر جاتا ہے؟ اس معاملے کو آپ حل کریں۔ ہم تو ملا لوگ ہیں نا، ان پڑھ لوگ، ہم نے تو پرائمری نہیں پڑھی، ہم کیا بتا سکتے ہیں اب؟ اچھا، اب دوسری بات دیکھیں کہ میرے حاجی بیچارے اتنے سادے سادے ہیں، اللہ سب کا حج قبول کرے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں، ابھی تم ہمارے لیے دعا کیے کرو۔ ہر بینک والا ان کو ایک ڈبہ دے دیتا ہے زمزم پینے کے لیے، اوپر بینک کا نام لکھ دیتا ہے MCB UB فلاں فلاں ڈمکا۔ وہ جو ڈبے خریدے ہیں بینک نے حلال کے پیسے سے خریدے، بینک کے پاس بھی حلال کے پیسے ہیں۔ اچھا، تمہیں جو وہ دیے ہیں، تم نے گلے میں ایک سودی ادارے کا اشتہار لٹکایا ہوا ہے۔ جب ڈبہ حرام ہے، زمزم کی ہوگی تو زمزم کیسے حلال ہو گیا؟ اس پہ غور کریں اور اپنے ذمہ دار لوگوں کو کہیں کہ ایسی باتوں کا اعتراض کریں۔ نہ دیں حاجی کو، حاجی کا حج کیوں خراب کرتے؟ چھوڑ دیں، حاجی جب لاکھ خرچ کر سکتا ہے ڈبہ بھی خرید لے گا۔ اس کو ایک چیز مفت مل رہی ہوتی ہے، اور مفت کی چیز تو نہ مولوی چھوڑتا ہے نہ قاضی چھوڑتا ہے، تو حاجی کیسے چھوڑے؟ اور دوسری بات، اگر اللہ آپ کو توفیق دے، آپ میں کوئی صاحب ہیں جن کی بات سنی جاتی ہو، یا وہ لکھ سکتے ہو، مہربانی کر کے PIA کو لکھیں کہ جو حج فلائٹ آتی ہیں نا، ان میں خوشبو والا ٹیشو جو ہے وہ نہ رکھا کریں کھانے میں، اور حمامات میں جو آفٹر شیو لوشن ہے اور یہ خوشبو والی چیزیں نہ رکھیں، کیونکہ حاجی نے فوراً ہاتھ صاف کرنا ہے، اس کو تو دم پڑ گئی 300 ریال کی، وہ تو احرام میں بیٹھا ہوا ہے، اور ٹیشو جو ہے وہ پرفیومڈ ہے، اس میں خوشبو ہے، تو کھانا کھا کے حاجی صاحب بڑا آرام سے کھولتے ہیں سبحان اللہ، اور بڑے آرام سے دونوں ہاتھوں کو صاف کرتے ہیں، ایک بکری دم پڑ گئی۔ اگر وہ نہیں رکھیں گے جہاز والے، ان کو پیسے بچ جائیں گے، حاجی کا عمرہ بچ جائے گا، مشکل کیا ہو جائے؟ تو مہربانی کر کے چھوٹی چھوٹی چیزیں کہیں اگر کوئی مان لے، ورنہ بہرحال کہنے کا ثواب تو ہمیں ملے گا، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کہتے جی کہ جب ہم لوگ آ کے کعبہ شریف میں داخل ہوتے ہیں،
میرا بھائی یاد رکھو کہ مسجد الحرام میں داخل ہونے کا تحیہ یہ ہے کہ بندہ طواف کرے. جیسے ہر مسجد میں داخل ہونے کے لیے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی جاتی ہے، اللہ کے گھر کا تحیہ یہ ہے کہ طواف کرے. اچھا، لیکن یہ بھی سمجھ لیں اب ہر بندہ ہر وقت طواف کر نہیں سکتا. 5 دفعہ آئے، کون 5 دفعہ طواف کرے گا؟ تو اگر طواف نہ کر سکے تو پھر 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں. اور بھی ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ اب مثلاً آپ ظہر کی اذان کے بعد آئے حرم میں اور داخل ہوئے ہیں، اتنا ٹائم ہے کہ 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ سکتے ہیں، تو آپ 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ لیں، تحیۃ المسجد اسی میں خود بخود ادا ہو جائے، اس کو علیحدہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. ہاں، اگر تمہارے پاس ٹائم ہے کہ اب اذان ہوتی ہے مثلاً 12:20 پہ، اذان نماز کھڑی ہوگی تقریباً 12:38 پہ، تو اب آپ کے پاس چونکہ 17، 18، 20 منٹ کا فرق ہے، تو آپ 2 رکعت تحیہ بھی پڑھ لیں اور 4 رکعت سنت مؤکدہ بھی پڑھ لیں. سبحان اللہ، جتنی پڑھو گے اتنی زیادہ ثواب. لیکن اگر وقت نہیں، جیسے صبح کو آئے آپ، ٹائم نہیں ہے، اذان ہو گئی، تو آپ 2 رکعت نماز سنت پڑھیں، جو فجر والی سنت ہے، سنت مؤکدہ، اسی میں تحیۃ المسجد خود بخود ادا ہو جائے گا. کیونکہ افضل یہ ہے کہ فجر کی اذان کے بعد اور کوئی نفل سنت نہ پڑھے ما سوائے 2 رکعت سنت کے. جب 2 رکعت سنت مؤکدہ آپ پڑھیں گے تو تحیہ بھی ادا ہو گئی اور ہر چیز ادا ہو گئی. کہتے جی کہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کعبے کی زیارت افضل ہے یا قرآن پڑھنا افضل ہے؟ قرآن افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن نفلی عبادتوں میں کعبے کا طواف افضل ہے، کیونکہ آپ قرآن اپنے ملک میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن طواف کسی جگہ نہیں کر سکتے ما سوائے اللہ کے گھر میں. لہذا کوشش یہ کریں کہ اللہ جتنا ٹائم آپ کو مکے میں دے، زیادہ سے زیادہ طواف کریں. کہتے جی کہ 8 ذی الحجہ کو جب کعبے کو غسل دیں گے، 15 ذی القعدہ کو بھی دیں گے انشاءاللہ، تو کون دے گا؟ ابھی دیں گے، آپ دیکھ لیں گے. بادشاہ کی نیابت گورنر کریں گے اور باقی تمام ذمہ داران آئیں گے. کہتے جی کہ میں ایک سرکاری ڈاکٹر ہوں، لیکن جب میں کسی لیبارٹری کو بلڈ اسکیننگ یعنی خون کے لیے بھیجتا ہوں، وہ دکاندار مجھے تحفہ دیتے ہیں یا کمیشن دیتے ہیں، بالکل حرام ہے. آپ سرکاری ڈاکٹر ہیں، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی کے دوران میں آپ کو جو کچھ بھی ملے گا وہ حرام ہے. یعنی یہ مانے نہیں کہ اس 8 گھنٹے میں نہ ملے، یعنی اس 8 گھنٹے میں جو کام کیا ہے چاہے آپ مہینے کے بعد لیں وہ حرام ہے. یہ تو صحیح حدیث میں ہے کہ حضور نے ایک صحابی کو بھیجا زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے. جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ھذا لبیت المال وھذا لی، کہ یہ جو جتنے جانور ہیں حضور یہ تو ہیں زکوٰۃ کے، اور یہ چند جانور جو ہیں ان لوگوں نے مجھے ہدیہ دیا تھا. تو حدیث میں آتا ہے غضب رسول اللہ، حضور اتنے جلال میں آ گئے، فرمایا حل جلست بیت ابی کا، تم باپ کے گھر میں جب بیٹھے تھے پھر بھی کبھی تمہیں ہدیہ ملا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں آتے، میں تو تم کام کرنے گئے تھے اسی وجہ سے لوگوں نے ہدیہ دیا، یعنی حرام ہے، بالکل بیت المال میں داخل کر. اس لیے ملازم آدمی کو عہدے کے کام میں، اپنی ڈیوٹی کے کام میں جو ملتا ہے وہ کوئی تحفہ شفا نہیں، وہ کوئی کمیشن نہیں، وہ خالص رشوت ہے اور حرام ہے. میں ایک لیبارٹری چلاتا ہوں اور میں ڈاکٹروں کو کمیشن دیتا ہوں، وہ بھی ناجائز ہے. ڈاکٹر جو سرکاری ملازم ہیں ان کے لیے ناجائز. اچھا، اب یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کو دیتے ہیں آپ مہربانی کر کے غریبوں کو چھوڑ دیں، آپ کا کام زیادہ چلے گا. آپ اللہ پہ بھروسہ کریں، آپ جتنا ڈاکٹروں کو دیتے ہیں نا اتنا غریب کو چھوڑ دیں، آپ کا ریٹ کم ہو جائے گا، ساری لیبارٹریاں انشاءاللہ فیل ہو جائیں گی، آپ کا کام زیادہ چلے گا. آپ تجربہ تو کریں.
سگریٹ پینا جو ہے جی حرام ہے، اور حرم میں ڈبل حرام ہے، اور احرام میں ٹرپل حرام۔ باقی تمہاری مرضی ہے، تم نے کون سا چھوڑ دینا ہے، تم بھی تو مولوی سے چٹخارے کے لیے مسئلہ پوچھتے ہو۔ تمباکو کھانے والا اگر امام بنے، نماز تو ہو جائے گی میرا بھائی، صلو خلف کل بر و فاجر، ہر اچھے اور برے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، لیکن ایسے لوگوں کو امام نہ بنایا کرو۔ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، حضور نے فرمایا امام اس کو بناؤ جو کتاب اللہ کا عالم ہو۔ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، امام اس کو بناؤ جو قاری القرآن ہو اور قرآن صحیح پڑھنا جانتا ہو۔ اگر دونوں عالم ہیں، دونوں قاری ہیں، فَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ سِنًّا، امام اس کو بناؤ جس کی عمر زیادہ ہو۔ کہتے جی کہ میں جدہ میں رہتا ہوں، میں حج افراد کروں گا، بالکل جدہ مکہ والے حج افراد کریں، لیکن آپ کو احرام جو ہے وہ جدہ سے باندھنا چاہیے۔ اچھا، فرض محال آپ مجبوراً 4 دن پہلے آ گئے تو آپ پھر مکے میں احرام نہ باندھیں، بلکہ حد حرم سے باہر نکل کے احرام باندھیں، یعنی مسجد عائشہ جائیں، وہاں سے احرام باندھ کے آ جائیں۔ کہتے جی کہ دم کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک دم تمتع ہے جو حاجی دیں گے، تمتع والے، ایک دم قران ہے جو قران والے دیں گے، اسی کو دم شکر بھی کہتے ہیں، اور ایک دم ہے اس کو کہتے ہیں دم جبر، کہ جب آدمی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو دم دینی پڑتی ہے، وہ دم جبر ہے۔ دم کا معنی ہوتا ہے ایک بکری، اور بکری ایسے ہو جیسے قربانی والی بکری ہوتی ہے، اس میں عیب نہ ہو۔ کہتے جی کہ میں نے اپنے گھر کے نیچے ایک دکان ہے جو میں نے کرائے پہ دی ہے، اس میں بعض چیزیں غیر قانونی وہ بیچتے ہیں، اس کی آپ پہ کوئی گناہ نہیں، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں، آپ اپنا کرایہ لے رہے ہیں، آپ اپنا کرایہ۔ ہاں، ایک بات یہ ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ اگر اس میں گناہ کا کام ہوتا ہے، گندی فلمیں بیچی جاتی ہیں، وہ کوئی نعوذ باللہ زنا کا اڈا چلاتا ہے، کوئی اس میں شراب اور جوا چلاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو نکال دے، ورنہ آپ بھی گناہگار ہیں۔ کہتے جی کہ پچھلے سال میری بیوی آئی تھی، اس نے بھی حج کیا، میں نے بھی حج کیا۔ ہمارا حج جو ہے شوال کے مہینے میں ہم نے عمرہ بھی کیا تھا، تو میری بیوی نے تو حج کی بکری رکھی تھی، میں نے نہیں رکھی۔ اگر آپ نے عمرہ کیا تھا میقات سے، یعنی مدینہ منورہ سے یا طائف سے، پھر تو آپ کو بکری ضرور دینی تھی، اب آپ کو 2 دینی پڑے گی، ایک وہ حج والی بکری، ایک جرمانے کی۔ اور اگر آپ نے یہی مسجد عائشہ وغیرہ سے عمرہ کیا تھا تو پھر تمتع نہیں بنتا، پھر کوئی جرمانہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ عمرہ کر کے چلے گئے وہ حاجی نہیں، ہاں بالکل حاجی نہیں، جب حج پڑا ہی نہیں تو حاجی کیوں ہے؟ حاجی وہی ہوتا ہے جو حج پڑھے گا۔ کہتے جی کہ میں بہت دعائیں کرتا ہوں، لیکن میری مشکل جو ہے وہ روز بروز بڑھتی ہے، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اگر اللہ کے پیغمبر 80 سال کے بعد دعائیں منظور ہوئیں تو آپ اور میں کون ہیں؟ اور باقی یاد رکھو کہ دعائیں کبھی خالی نہیں جاتی ہیں، ایک مسئلہ سمجھ لو۔ ایک تو معنی یہ ہے کہ ہم نے جو مانگا وہ مل گیا، ایک ہمیں وہ تو نہیں ملتا، لیکن اور ایک مصیبت آ رہی ہوتی ہے جو اس دعا کی وجہ سے اللہ ٹال دیتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ اس دعا کو ذخیرہ کر دیا جاتا ہے اور اس کا بدلہ ہمیں قیامت میں ملے گا۔ تو دعا تو خالی نہیں جاتی، آپ مایوس کیوں ہو رہے ہیں؟ کہتے جی کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، میں مکہ مکرمہ میں رہتا ہوں، میں اپنی والدہ کے لیے اگر عمرہ کروں تو آپ پہ حج فرض نہیں ہوگا؟ آپ بالکل ماں کا عمرہ کریں۔ کہتے جی کہ جب ہم نماز میں ہوتے ہیں تو سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلی، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سجدے میں اگر نماز فرض ہے تو آپ اسی کو زیادہ پڑھیں، سبحان ربی الاعلی 3 کے بجائے 7 دفعہ، 11 دفعہ، 21 دفعہ، جتنا مرضی ہے پڑھ لیں۔ اور اگر نماز نفل ہے تو اس میں آپ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی وہ دعائیں جو حضور پاک سے ثابت ہیں۔
اپنی زبان میں نہیں دعائیں شروع کرتے. کہتے جی کہ بیوہ عورت ہے، عدت گزر گئی، اب وہ شادی کرنا چاہتی ہے، بالکل کرے، ضرور کرے. اور خاوند کی جائیداد میں اس کا 8واں حصہ ہے. اگر خاوند کی اولاد ہے اس کو 8واں حصہ ملے گا. شادی بالکل کرے اور کوشش کریں کہ بیوہ عورتیں گھر میں بغیر شادی کے نہ رہیں. بیوہ عورتیں بعض جوان ہوتی ہیں اور قبائل کی شرم کی وجہ سے بیچاریاں شادی نہیں کرتی، پھر شادی نہیں کریں گی تو گناہ کا دروازہ کھلے گا. کوشش کریں کہ ان کی شادی ہو جائے. لیکن ہمارا معاشرہ ایسا ہے، گناہ پہ راضی ہے، نکاح پہ ناراض ہو جاتا ہے. اب کیا کریں؟ اللہ ہدایت کرے. بس اگر ایک آدمی مکروہ وقت میں طواف کرے، طواف تو ہر وقت ہو سکتا ہے، جب چاہیں کریں. فرق اتنا ہے کہ حنفی کہتے ہیں عصر کے بعد 2 رکعت نہ پڑھو، بعد میں پڑھ لو. باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی زمانہ برا آ گیا، یہ غلط بات ہے. زمانہ برا نہیں ہوتا، ہم برے ہوتے ہیں. لا تسبوا الدہر فانما الدہر انا. حضور نے فرمایا خبردار، اللہ فرماتے ہیں زمانے کو گالی نہ دیا کرو، زمانے کا خالق تو میں ہوں، گویا مجھے گالی دے رہے ہو. تو برے ہم ہوتے ہیں، ہمارے اعمال ہوتے ہیں. دن رات کا خالق تو اللہ ہے. اسی دن میں کئی لوگوں کے لیے کہتے جی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کو 49 کروڑ کا ثواب ملتا ہے. نہ تم اللہ کے ثواب کو کمی کرنے کے لیے کینچی لے کے کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ کوئی وجہ؟ دیکھو نا، ایک قاعدہ ہے، یاد رکھو کہ ایک نیکی پر 10 گنا ثواب ملتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر. اسی طرح قرآن کہتا ہے 700 ضعف، 700 گنا بھی ثواب ملتا ہے. اسی طرح قرآن فرماتا ہے کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کو اس سے بھی زیادہ بڑھا دے اس کی مرضی. اچھا، اسی طرح حرم میں اگر نماز پڑھو تو 1 لاکھ ملتا ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ پیدل حج پڑھیں گے ان کو 1 قدم پہ 700 حرم کی نیکیاں ملیں گی. تو حرم کی 1 نیکی ہے 1 لاکھ. 1 لاکھ کو ضرب دو 700 سے، کتنا بن جائے گا؟ تو اگر وہ بیچارے کہتے ہیں تاکہ لوگ دین کے لیے نکلیں تو تمہیں کیا تکلیف کیا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ. انا للہ و انا الیہ راجعون. نہ اگر وہ تم کو یہ کہیں کہ بابا دین کی تبلیغ کرو تمہیں گناہ ہوگا تو پھر جاؤ گے. تو فضیلت میں ایسی باتیں کی جاتی ہیں، کیا ہوتا ہے؟ میں نے عمرہ پاکستان سے آیا، میں نے سوچا حج کروں گا. پہلے بھی حج کر چکا ہوں، اب میں اپنے والد کا حج کروں گا. ٹھیک ہے، اپنا حج کر چکے ہو، اب والد کے لیے حج بدل کرو. اللہ تمہیں بھی پورے حج کا ثواب دے گے. جو لوگ رمضان میں آئے ہیں ان کا حج مفرد ہے، ان کے لیے حج کی کوئی بکری نہیں. اپنی خوشی سے رکھنا چاہو تو رکھ لو، نہ رکھو تو کوئی ضروری نہیں، چاہے حج اپنا ہو یا والد کا ہو. طواف کرنے کے بعد جو ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں وہ حنفی مسلک میں واجب الطواف ہے اور باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے. اگر حجاج کرام جو آئے ہوئے ہیں وہ حج سے پہلے عمرہ کرنا چاہیں کوئی منع نہیں، نفلی عبادت ہے، کرنا چاہیں سبحان اللہ، نہ کریں کوئی بات نہیں. کہتے جی کہ سفر میں اگر ہم جائیں تو جب آپ اپنے گھر کے حدود سے نکل جائیں تو اب نماز کا سر شروع ہو جائے گا. اگر آپ دمام سے آئے ہیں، آپ نے مدینہ بھی جانا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، میرا بھائی مدینے سے عمرے کے بغیر نہیں آنا چاہیے. اگر آپ کو بچنا چاہتے ہیں تو جدے چلے جائیں اور جدے میں وقت گزار کے پھر مکے آ جائیں، یا پھر احرام باندھ کے آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بعض ائمہ کے نزدیک اگر عمرے کی نیت نہ ہو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب میں بیوی کے لیے آیا ہوں، میں عمرے کی نیت ہی نہیں ہے.
ہم حج کرنے کے لیے جدہ سے مکہ آئے، میں نے احرام مکے میں باندھا، دم پڑ جائے گی، آپ کو احرام جدے سے باندھنا چاہیے تھا۔ ایک آدمی امامت کرتے وقت ٹوپی لگا لیتا ہے، جب مسجد سے نکلتا ہے ٹوپی اتار دیتا ہے، کوئی بات نہیں، اس کو گرمی لگتی ہوگی بیچارے کو، تمہیں کیا تکلیف ہے یار؟ تم اس غریب کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ انسان ہے، وہ تکلیف ہوتی ہے۔ پھر آپ نے ایک دوست ہے، وہ کہتے ہیں میں سر پہ کپڑا رکھتا ہوں، مجھے درد ہوتا ہے۔ اب اللہ بجانے ہر کسی کا اپنا راز ہے، نماز میں تو کپڑے پہنتا ہے نا، بس ٹھیک بات ہے۔ کہتے جی کہ میرے پاس 20 ایکڑ باغ ہے، تو باغ کا پھل آنے سے پہلے بیچ سکتا ہوں؟ نہیں بیچ سکتے، جب تک پھل ظاہر نہ ہو جائے بے کرنا حرام ہے، اس کا لینا بھی حرام، کھانا بھی حرام، تو اس لیے احتیاط کیا کریں۔ کہتے جی کہ مسجد میں میت داخل کرنا جائز ہے، جو ہمارے ملک میں مسجدیں ہیں تو ان کے لیے جنازہ گاہ الگ بنی ہوتی ہے، اور یہ مسجد الحرام جو ہے پورا مکہ مسجد الحرام ہے، تو کہاں لے جائیں میت کو؟ یہاں جائز ہے۔ مدینے گئے تھے، عمرہ نہیں کیا، دم پڑ گئی۔ اسی طرح ریاض جاؤ، واپسی پہ بالکل احرام باندھو۔ آپ نے اگر حج تمتع کرنا ہے، حج کا احرام گھر سے باندھیں گے اور تمتع کی ایک بکری دیں گے، مینا میں آ کے پہلے کنکری ماریں، کنکری کے بعد قربانی کریں، قربانی کے بعد سر پہ اس طرح پھروائیں، پھر غسل کریں، کپڑے پہنیں، طواف زیارت کریں۔ مسجد میں نماز عین ٹائم ہوتی ہے، گھر میں نماز نہ پڑھو، مسجد میں پڑھو، کیونکہ ایک حدیث مبارک میں ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، حضور نے فرمایا مسجد کے ہمسائے کی نماز مسجد کے بغیر نہیں ہوتی۔ اس لیے ایک ہے مجبوری کہ بھئی مسجد میں نماز ہو گئی، اب بیچارہ کیا کرے، اور آدمی ہے نہیں تو گھر میں چلا گیا، گھر کے بچوں کو اکٹھا کیا، اپنی جماعت کر لی، وہ جائز ہے۔ لیکن ایک ہے کہ عمدن گھر میں پڑھے اور مسجد میں نہ جائے تو ناجائز ہے۔ والدہ کو ریڑی میں صفا کرایا اور میں نے اپنی صفا کی نیت بھی کر لی، انشاءاللہ دونوں کی ہو گئی۔ 50 طواف کی فضیلت آئی ہے بعض روایات میں کہ اگر کوئی آدمی 50 طواف کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ معنی نہیں ہوتا کہ ایک دن میں کرے، 2 دن میں کرے، 10 دن میں کرے، مہینے میں کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فضیلت اس کو عطا فرما دیں گے۔ حنفی مسلک والے لوگ جو ہیں، کیونکہ یہاں حرم میں عصر کی نماز حنفی مسلک کے اعتبار سے جلدی پڑھائی جاتی ہے، لیکن حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، جو حنفیوں میں بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، ان کا فرمان ہے کہ مسجد الحرام کی جماعت کو مقدم سمجھو، اپنا مسلک چھوڑ دو لیکن حرم کی جماعت نہ چھوڑو۔ میں بہت پریشان ہوں اور مقروض ہوں۔ اللہ کے بندے بات سنو کہ جب آدمی پریشان ہوتا ہے تو اس کی دعا منظور ہونے کا تو اللہ نے خود وعدہ فرمایا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، تو تم بالکل دل لگا کے مانگو۔ معلوم ہوتا ہے ابھی مانگنے میں کوئی کمی ہے، ورنہ اس کے خزانے میں کمی بالکل۔ اگر ایک آدمی پہ حج فرض ہے اور بدل کرانا ہے، اس میں تھوڑی تفصیل ہے کہ جس آدمی پہ حج فرض ہے وہ صاحب طاقت، استطاعت، دولت، پیسہ، ہر شے ہے تو پھر اپنے وطن سے، اپنی بستی سے جہاں رہتا ہے وہاں سے آدمی بھیجے جو اس کا حج بدل کر۔ اور اگر اس کے پاس تو طاقت نہیں ہے لیکن آج بیٹا چاہتا ہے کہ میں پیسے دے کے باپ کے لیے حج کرا دوں، تو پھر تو مکے سے بھی کسی آدمی سے کروا دو، کوئی بات نہیں، خود کرو تب بھی کوئی بات نہیں۔
کہ اگر بارش ہو جائے تو 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں. ہاں حنابلہ اور شوافع کے نزدیک جائز ہیں. احناف کہتے ہیں اپنے اپنے وقت میں پڑھے. کیا ہے 18 سال عمر ہے، لڑکی ہے 22 سال عمر ہے، بالکل ان کا حج فرض ہے، وہ بالغ ہو گئے. اب یہ کریں کہ ان کو حج کا جو خرچہ ہے نا ان کو دے دو، مالک بنا دو، تاکہ ان کا حج فرض ادا ہو جائے. ان کو جتنا حج کا خرچہ ہے کہو بیٹا یہ میں نے تمہیں دے دیا، ابھی پیسہ تمہارا ہے، تاکہ جب وہ حج کریں تو ان کا حج فرض ادا ہو جائے. عورت نے عمرہ شروع کرنے سے پہلے عمرے کے لیے آئیں، وہ ابھی وہ عمرہ شروع کرنے سے پہلے حیض آ گیا تو اس نے وہ احرام والا رومال بھی کھول دیا اور غسل کر کے پاک ہو کے اپنے خاوند سے ہم بستری کر لی، دم پڑ گئی. اب عمرہ ہی نہیں کیا ابھی تک تو ہم بستری کیسے کر لی؟ توبہ کرو، استغفار کرو اور دم بھی ادا کرو.